اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا۔ غربت اس کے چہرے پہ گویا چسپاں تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنہا میں گزارا کہاں ہوتا بھلا؟ تو کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے اسے۔ 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا اسی میں گزارا کر لیتی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پہ بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سالوں کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کی بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچے کے پیسے لے لیے تھے اور اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ جل جلالہ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کی بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی۔ کسی کے چہرے پر بھی حیرانی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا فقیر محمد۔ جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے؟ آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر؟ میں گنہگار آدمی ہوں، میرا کیا کام وہاں؟ اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب، میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل صرف تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور جا نہیں رہے۔ اللہ جل جلالہ ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پہ روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المولا مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک گنہگار کے ایسے نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسا کون سا عمل تھا اس کا کہ 3 سال مسلسل اسی کا نام نکلا تو دفن بھی وہی ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو اسے۔ کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک بہت ہی نیک، نمازی، پاکیزہ، پردہ دار جوان بیوہ ہے۔ اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت اور پردہ دار عورت تھی۔ ہر جگہ اسے برے لوگوں کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا۔ اس کے گھر کا سارا خرچہ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا۔ اب تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر بھی ان کو ہی دیے اور کچھ مجھے،
وہ اس بار نہیں جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دیا۔ تب وہ حج پہ گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چومتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظر میں وہ چرسی اور میرے اور میری بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی، وہ کہتا تھا، بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ جل جلالہ میرے اس بھائی کو ایمان پہ موت دینا۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔